اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الانشقاق کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح سے بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذا السماء وانشقت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے خداوند کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے یہی زیبا ہے۔ یہاں پر اصل میں اذنت لربھا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے لفظی معنی ہیں وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، لیکن عربی زبان میں محاورے کے طور پہ اذن لہو کے معنی صرف یہی نہیں ہوتے کہ اس نے حکم سنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے حکم سن کر ایک تابع فرمان کی طرح اس کی تعمیل کی اور ذرا سرتابی نہ کی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب کہ زمین تان دی جائے گی، یعنی زمین کے پھیلا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اور دریا پاٹ دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے اور زمین کی ساری اونچ نیچ برابر کر کے اسے ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کوئی بل اور کوئی سلوٹ نہ پاؤ گے۔ حاکم نے مستدرک میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت نگاہ میں رہنی چاہیے کہ اس دن تمام انسانوں کو جو اول روز آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے ہوں گے بیک وقت زندہ کر کے عدالت الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اتنی بڑی آبادی کو جمع کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، گھاٹیاں اور پست و بلند علاقے سب کے سب ہموار کر کے پورے کرۂ زمین کو ایک میدان بنا دیا جائے تاکہ اس پر ساری نوع انسانی کے افراد کھڑے ہونے کی جگہ پا سکیں۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر ڈال کر فارغ ہو جائے گی، یعنی جتنے مرے ہوئے انسان اس کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے سب کو نکال کر وہ باہر ڈال دے گی، اور اسی طرح ان کے اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہوں گی وہ سب بھی پوری کی پوری باہر آ جائیں گی، کوئی چیز بھی اس میں چھپی اور دبی ہوئی نہ رہ جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے اندر اور اپنے خداوند کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کو یہی چاہیے۔ یعنی یہ صراحت نہیں کی گئی کہ جب یہ واقعات ہوں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ بعد کا یہ مضمون اس کو آپ سے آپ ظاہر کر دیتا ہے کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس کے سامنے حاضر ہونے والا ہے، تیرا نامہ اعمال تجھے دیا جانے والا ہے اور جیسا تیرا نامہ اعمال ہوگا اس کے مطابق تجھے جزا یا سزا ملنے والی ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو بڑی محنت کے ساتھ کشاں اپنے خداوند ہی کی طرف جا رہا ہے اور اسی سے ملنے والا ہے۔ یعنی وہ ساری تغدو اور دوڑ دھوپ جو تو دنیا میں کر رہا ہے اس کے متعلق چاہے تو یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہے اور دنیاوی اغراض کے لیے ہے، لیکن در حقیقت تو شعوری یا غیر شعوری طور پر جا رہا ہے اپنے ہی رب کی طرف، اور آخر کار وہیں تجھے پہنچنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو نہایت
سہل ہوگا، آسان ہوگا، یعنی اس سے سخت حساب فہمی نہ کی جائے گی، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیے تھے اور تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا عذر ہے۔ اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اس کے نام اعمال میں موجود ضرور ہوں گی، مگر بس یہ دیکھ کر کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں سے بھاری ہے، اس کے قصوروں سے درگزر کیا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں بد اعمال لوگوں سے سخت حساب فہمی کے لیے سوء الحساب یعنی بری طرح حساب لینے کے استعمال ہوئے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 18 میں اور نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کر لیں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے۔ سورۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے اسے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور مختلف محدثین اور مفسرین نے نقل کیا ہے۔ اما عائشہ سے ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے، لیکن جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا۔ یہ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ خدایا مجھ سے ہلکا حساب لے۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو میں نے اس کا مطلب پوچھا، آپ نے فرمایا ہلکے حساب سے مراد یہ ہے کہ بندہ کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا اور اس سے درگزر کیا جائے گا۔ آیا عائشہ اس روز جس سے حساب فہمی کی گئی وہ مارا گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس نہایت شد مند لوٹے گا۔ یعنی اپنے لوگوں سے مراد آدمی کے اہل و عیال، رشتہ دار اور ساتھی ہیں جو اسی کی طرح معاف کیے گئے ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ اور رہا وہ جس کا اعمال نامہ اس کے پیچھے ہی سے پکڑا دیا جائے گا، یعنی جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہاں ارشاد ہوا اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ غالباً اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ شخص اس بات سے تو پہلے ہی مایوس ہوگا کہ اسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کیونکہ اپنے کرتوتوں سے وہ خوب واقف ہوگا اور اسے یقین ہوگا کہ مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے۔ البتہ ساری خلقت کے سامنے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیتے ہوئے اسے شرمندگی محسوس ہوگی، اس لیے وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، مگر اس تدبیر سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہ اپنا کچا چٹھا اپنے ہاتھ میں لینے سے بچ جائے۔ وہ تو بہرحال اسے پکڑایا ہی جائے گا، خواہ وہ ہاتھ آگے بڑھا کر لے یا پیٹھ کے پیچھے چھپا لے۔ فسوف یدعو ثبورا تو وہ موت کی دہائی دے گا، اور یصلی سعیرا اور دوزخ میں پڑے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا وہ اپنے لوگوں میں مگن رہا، یعنی اس کا حال خدا کے صالح بندوں سے مختلف تھا جن کے متعلق سورہ طور آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے، یعنی ہر وقت انہیں یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں بال بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کر لیں۔ اس کے برعکس اس شخص کا حال یہ تھا کہ اپنے گھر میں وہ چین کی بانسری بجا رہا تھا، وہ خوب بال بچوں کو عیش کرا رہا تھا، خواہ وہ کتنی ہی حرام خوریاں کر کے اور کتنے ہی لوگوں کے حق مار کر یہ سامان عیش فراہم کرے، اور اس لطف و لذت کے لیے خدا کی باندھی ہوئی حدوں کو کتنا ہی پامال کرتا رہے۔ انہ ظن ان لن یحور اس نے گمان رکھا کہ اس کو کبھی لوٹنا نہیں ہوگا۔ بلا ان ربہ کان بھی بصیرا ہاں کیوں نہیں، اس کا رب تو اس کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا، یعنی یہ خدا کے انصاف اور اس کی حکمت کے خلاف تھا کہ جو کرتوت وہ کر رہا تھا ان کو وہ نظر انداز کر دیتا اور اسے اپنے سامنے بلا کر کوئی باز پرس اس سے نہ کرتا۔ فلا اقسم بالشفق پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق
اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، کہ تم کو لازمی چڑھنا ہے درجہ بدرجہ، یعنی تمہیں ایک حالت پر نہیں مر رہنا، بلکہ جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت، موت سے برزخ، برزخ سے دوبارہ زندگی، دوبارہ زندگی سے میدان حشر، پھر حساب و کتاب، پھر جزا و سزا کی بے شمار منزلوں سے لازماً تم کو گزرنا ہوگا۔ اس بات پر تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے: سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی، دن کے بعد رات کی تاریکی، اور اس میں ان بہت سے انسانوں اور حیوانات کا سمٹ آنا جو دن کے وقت زمین پر پھیلے رہتے ہیں، اور چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھ کر بدلے کامل بننا۔ یہ گویا چند وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی اعلانیہ گواہی دے رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے۔ لہٰذا کفار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ فما لهم لا یؤمنون، تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو سجدے میں نہیں گر پڑتے، یعنی ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہی نہیں ہوتا اور یہ اس کے آگے نہیں جھکتے۔ اس مقام پہ سجدہ کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت امام مالک، مسلم، نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے نماز میں یہ صورت پڑھ کر اس مقام پر سجدہ کیا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کیا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی کے ابو رافع کا یہ بیان نقل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں یہ صورت پڑھی اور سجدہ کیا۔ ہم اس کی اس وجہ سے دریافت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر سجدہ کیا، اس لیے میں مرتے دم تک یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ اور یہ روایت مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں نقل کی ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سینوں میں کفر، عناد اور عداوت، حق اور برے ارادوں اور فاسد نیتوں کی جو گندگی انہوں نے بھر رکھی ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ہاں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کے لیے کیے ان کے لیے دائمی انعام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔